السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑا ایل پی جی پلانٹ 4.5 سال کے بعد دوبارہ آپریشنل ہونے جا رہا ہے۔ کون اس کی راہ میں رکاوٹ تھا؟ اس پلانٹ کے بند ہونے کے نتیجے میں قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچا، اور اب اس پلانٹ کے آپریشنل ہونے سے پاکستان کے عوام کو اور ملکی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تیل و گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف کمپنیوں کی کوششیں جاری تھیں، لیکن شمالی وزیرستان کا وہ علاقہ جو امن و امان کے حوالے سے تو بہت مشکل حالات سے گزرا ہے، لیکن وہاں پر مسلسل تیل و گیس کی پیداوار کے حوالے سے ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور ماڑی انرجیز نے وہاں پہ ایک بڑی ڈسکوری کی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس ڈسکوری کے نتیجے میں ہمیں اپنی ملکی گیس ضرورت پوری کرنے میں کتنی مدد ملے گی، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو سفارشی کلچر کی روشنی میں تعیناتیاں کی جاتی تھیں، اس کے اوپر اب موجودہ حکومت کے جو ارکان تھے، کابینہ ارکان، وہ پھٹ پڑے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کا پروفیشنل کنڈکٹ اور پرفارمنس انتہائی پور ہے، لہذا ان لوگوں کو فارغ کر کے گھر بھیجیں۔ اور کچھ اور تجاویز بھی دی گئی ہیں مختلف سرکاری کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں۔ وہ لوگ جو سفارشی یا پرچی کلچر کے ذریعے سے آئے تھے، اب ان کو گھر کا راستہ دکھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا سے ایک خاتون کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ کون ہے اور کیوں ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اس کے شو میں۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد کے سہانے موسم کی طرح آپ بھی اب کافی فریش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ گھر سے جب یہاں روانہ ہوئے ہوں گے تو آپ نے راستے میں ویدر بھی انجوائے کیا ہوگا میرے خیال میں۔ بہت زیادہ مسلسل بارش ہو رہی تھی اور اچھا لگا۔ چلیں گڈ، بارشوں کی ضرورت بھی ہے اس وقت ہمارے کنٹری کو، کیونکہ جو فصلیں ہیں ہماری جی ان کے لیے ضروری ہے کہ بارشیں جو کافی عرصے سے نہیں ہو رہی تھیں اب وہ ہو رہی ہیں، تو اس سے کافی امپیکٹ آئے گا پروڈکشن۔ بالکل ٹھیک۔ چلیں، آپ نے سہانا موسم انجوائے کیا، تو آج کل ہمارے انرجی سیکٹر میں بھی جہاں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، وہاں پر بھی کچھ پلیزنٹ ویدر جو ہے نا، انوائرمنٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کے پاس ایک خبر ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا کون سا ایل پی جی پروڈکشن کا پلانٹ تھا جس کو 2020 میں بند کر دیا گیا تھا، اس کے بند ہونے کے نتیجے میں کتنا قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اور لیٹسٹ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ دوبارہ آپریشنل ہو سکتا ہے۔ بٹی صاحب، یہ انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ تھی جب جے وی ایل کا ایک ایل پی جی اور این جی ایل ایکسٹریکشن پلانٹ تھا، اور یہ بڑا سود مند تھا پاکستان کے لیے، اور اس سے جو امپورٹس ایل پی جی کی تھیں وہ کم ہو رہی تھی، یہ سبسٹیچیوٹ کرتا تھا کافی حد تک۔ زر مبادلہ کی خطیر بچت ہوتی ہوگی، بہت زیادہ بچت ہوتی تھی زر مبادلہ پہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 2020 جون کو اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ سوئی صدر نے اس کو گیس دینی بند کر دی تھی، اس کے نتیجے میں ان کے کچھ ڈسپیوٹس تھے، معاملات تھے، اور مین وائل وہ سپریم کورٹ میں بھی ایشو چلا گیا۔ پھر جو فرگوسن والے تھے انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا، تو اس کی روشنی میں بھی وہ کام جو سر انجام نہیں پایا اور نہ ہی وہ آپریشن ہو سکا۔ تو جو ہی وقت گزرتا گیا، لیکن اس دوران ایس آئی ایف سی جب معرض وجود میں آئی تو ایس آئی ایف سی نے جنوری 2024 میں اس کا نوٹس لیا، اور اس وقت ہم پہ نا بٹی صاحب بہت زیادہ پریشر آتا تھا بیلنس آف پیمنٹ پہ، اور ہمارے جو تھے نا ذخائر جو تھے وہ ایل سیز بھی بڑی مشکل سے کھلتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اوپر سے ہم جو تھے نا ایل پی جی امپورٹ کیے جا رہے تھے، اور 2024 میں جو ٹوٹل ایل پی جی کی امپورٹ تھی وہ $1.2 بلین کی تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایل پی جی پلانٹ پڑا ہوا ہے، بند ہے، اس کو چالو کیوں نہ کیا جائے تاکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے یہ تو کم ہو کم از کم۔ تو انہوں نے نوٹس لے لیا اس کا۔ نوٹس لینے کے بعد انہوں نے جب اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو مختلف مراحل سے یہ جو تھی نا سارا فیزز میں یہ باتیں ڈسکشن ہوتی رہیں، اور آخر کار 22 جنوری 2025 کو جو ہے نا ایگزیکٹو کمیٹی ایس آئی ایف سی کی میٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے سوئی صدرن کا اور جے وی ایل کا۔
تو وہاں پہ ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پہ ایک فارمولہ طے پایا جاتا ہے کہ جو بھی ریونیو ہوگا اس کا 66% سوئس سدرن کو جائے گا اور جو 34% ہے وہ JJVL کو جائے گا اور اس کے علاوہ 25% جو LPG ہوگی وہ بھی سوئس سدرن کو جائے گی. تو اس سے تقریباً ایک سال میں وہ 2 بلین روپیز جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا سوئس سدرن کو. تو یہ ہمارے ویوز کے لیے یہ بات لازمی کلیئر کرتے جائیں. 2020 جون 2020 میں یہ پلانٹ بند ہوا, آج تک بند ہے. اس دوران جو وہاں سے گیس ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ گیس تو ٹرانسپورٹ ہوتی رہی ہوگی اس سسٹم سے, تو وہاں سے ہم نے LPG پھر ایکسٹریکٹ نہیں کی 4.5 سال کے عرصے میں. نہیں, انہوں نے ایکچولی وہ گیس سے بند کر دی تھی نا. ٹھیک ہے, گیس جو وہ سوئس سدرن والے دے رہے تھے کوئی محرم 10 MMCFD گیس وہ دے رہے تھے, لیکن وہ انہوں نے بند کر دی. وہ بند ہونے سے ہوا یہ کہ جو LPG کی پروڈکشن سی تھی اس یعنی کہ جب نوٹس لیا نا SIFC نے اس وقت تک تقریباً 4 سال ہو ہی گئے تھے, تو اس وقت تک جو نقصان ہوا تھا وہ LPG پروڈکشن میں جو نقصان ہوا تھا وہ 3,17,000 ٹن کا نقصان ہوا تھا اور 1 لاکھ اربوں روپے مالیت ہے اس کی, اربوں روپے کی مالیت تھی. اور اسی طریقے سے جو NGL ہے, NGL سے مراد یہ ہے کہ نیچرل گیس لیکوڈس, اس کی جو پروڈکشن تھی وہ 1,27,000 کی تھی اور یہ ساری کی ساری نا بٹی صاحب ایکسپورٹ ہوتی تھی. ویری گڈ, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ایکسپورٹ نہ ہو سکی, وہ بھی نقصان. اس کا مطلب ہے نہ NGL کا ایکسٹریکٹ ہو سکا نہ LPG ہم پیدا کر سکے اس عرصے میں. اس کے اگینسٹ LPG پھر امپورٹ کرنی پڑی نا, تو ایڈیشنل جو تھا جو برڈن پڑا نیشنل ایکسچیکر پہ, تو $193 ملین کی انہوں نے امپورٹ کی جو تھی LPG اور $83 ملین کا نقصان ہوا ایکسپورٹ کے مد میں نا. تو یہ نقصان ہوا, تو آگے یہ کچھ 10-12 مہینے اور ایڈ کر دیں تو یہ نقصان آپ اندازہ لگا لیں کہ بڑھ گیا ہوگا. سر میرے لیے انبلیویبل ہے, یہ دنیا پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہی ہے, ہر ناممکنات کا حل نکال رہی ہے, سوائے موت کے ہر چیز کا حل نکالا جا چکا ہے. اور یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل تھے جن کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا تھا, تو 4.5 سال تک ہم نے اس کو ٹھپ کر دیا اور کچھ ہم نہیں کر سکتے. اس کی مین وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو اس وقت جو ہمارے انکمبنٹ جو منسٹر ہیں اس وقت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کو سلو ڈاؤن کیا, اس کی مزاحمت کی کہ یہ جو ہے نا ڈیل نہ ہو سکے, کیونکہ ان کا LPG امپورٹ ہوتی رہے. اور ان کا اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کا فائدہ ہے اس میں LPG امپورٹ کرنے کا, لیکن یہی ہیں جنہوں نے سوئس سدرن کو اس راستے میں ڈالا کہ آپ نے LPG امپورٹ کرنی ہے, اور وہ لاس میں جا رہی ہے. LPG امپورٹ کی مد میں بھی سوئس سدرن میں لاس میں جا رہی ہے, اور SNGPL بھی وہی جو ہے نا سلنڈر بیچ رہی ہے اور وہ بھی لاس میں جا رہی ہے, یہ جو LPG سلنڈر کا جو بزنس ہے. تو ایک طرف تو وہ ان کا جو نعرہ ہوتا ہے, جو نیریٹو ہے, وہ لوگوں کے سامنے سیمینارز میں یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اب بزنس سے باہر نہیں کر رہی ہے, اس کا کام نہیں ہے یہ بزنس, لیکن ورچولی وہ اور لٹرلی وہ اس میں انوالو ہیں اور انکریج کرتے ہیں سوئس سدرن اور سوئس ناردرن کو کہ آپ بزنس میں انوالو ہوں. اور اسپیشلی LPG امپورٹ کے حوالے سے ان کا بڑا اس حوالے سے ان کا انٹرسٹ رہا ہے. پیٹرولیم منسٹری سے SSGC کے اندر انٹروین کیا جاتا رہا ہے. مجھے یاد ہے 1-2 مرتبہ بیڈنگ ہوئی, وہاں کچھ کرٹیکل آ گئے تھی ان کی بڈس پرائسز, پھر پیٹرولیم منسٹری نے اس کے اندر آؤٹ آف دا وے جا کے انٹروین کیا اور کہا SSGC سے کہ ان کی بڈ ایکسیپٹ کریں اور LPG امپورٹ کروائیں اس کمپنی سے اور اس سے خریدیں. اور اس سے اوور آل جو تھا نا جو ایوریج باسکٹ پرائس تھی وہ زیادہ ہو گئی تھی پاکستان میں, یہ بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس سے باہر نکلنا ہوگا اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اکثر کہتے ہیں باہر بھی جب وہ اپنے دوروں میں جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی مختلف سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ پاکستان کی اکانومی کا انجن ہے. تو بھائی لیٹ دا انجن ورک, تو آپ انجن کو کام کرنے دیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ جو ہے نا سسٹم میں لائیں. یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے 35% جو گیس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو سیل کرنے کی جو پالیسی ہے وہ اپروو کی ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کو ہے. LPG کا بزنس اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو بند کرنا چاہیے, یہ سارے کا سارا پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے. لیکن جب آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے, جب آپ نے فارن ایکسچینج ریزروز جو کہ ہم نے باہر سے مانگے ہوئے ہیں, فرینڈلی کنٹری سے, چائنا سے, سعودی عرب سے, قطر سے لے کر ہم مانگتے ہیں اور اپنی امپورٹ کو جو ہے نا فنانسنگ کرتے ہیں ان سے, تو آپ بلا وجہ
کیوں امپورٹ کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس ایک ایل پی جی کا پلانٹ پڑا ہوا ہے. تو اب SIFC نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو سیکرٹری ہیں مومن آغا صاحب وہ گئے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ باکو, تو وہ بھی آج شاید آ جائیں گے اور کل یا پرسوں وہ سوئس صدرن کے بورڈ کی میٹنگ بلائیں گے اور یہ جو SIFC نے ریکمینڈ کیا ہے یہ اس کو میرے خیال میں اپروو کر دیا جائے گا اور جب جو ہی یہ اپروو ہوگا تو یہ JJVL جو LPG ایکسٹریکشن پلانٹ ہے یہ پھر آپریشنل ہو جائے گا. خالد صاحب ایک بہت بڑی آپ نے خبر دی ہے, ایکسکلوسیو خبر اور بہت ہی پازیٹیو اور ملکی معیشت کے لیے پاکستان کی انرجی سیکٹر کے لیے بہت خوش آئند خبر ہے. کاش یہ ہم نے اس مسئلے کو, اس تنازع کو 1-2 ماہ کے بہت پہلے حل کر. اچھا کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, جو اس کا سولوشن ملا ہے ون ون سولوشن ہے. ون ون زیادہ جو ہے نا پرافٹ جو ہے وہ سوئس صدرن کو ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سولوشن جب یہ ڈسپیوٹ کریٹ ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ بھی نہ کر سکی, پھر جب PDM کا ٹائم آیا اور مصدق ملک صاحب اسٹیٹ منسٹر بھی تھے اس وقت بھی حل نہیں ہوا, اور ابھی بھی گورنمنٹ آئے کوئی 1 سال ہو گیا ہے. اور اب بھی اگر SFC کا اگین میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, SFC کی کاوشوں کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے جب امپاسبل ٹاسک تھے وہ پاسبل ہوئے اور انرجی سیکٹر کی ڈائریکشن کو ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری بننے جا رہی ہے. اور لیکن میں ضرور کہوں گا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے نا, جو لوگ ایسے منصوبوں کو ڈیلنگ ٹیکٹک سے ڈیمیج کرتے ہیں ان کے خلاف خاص صاحب کچھ نہ کوئی کارروائی ضرور ہونی چاہیے, کوئی کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ ان ایفیشینٹ ہیں, آپ ایک مسئلے کو ٹائملی حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کیبنٹ ممبر رہنے کا حق نہیں ہے. تو بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور ہم اس کو پرسو کرتے رہیں گے اور اس کے جو ثمرات ہیں ملک کی معیشت کے لیے, عام آدمی کے لیے وہ شیئر کرتے رہیں گے. تو ایک اور بھی گیس کے ساتھ جڑی بڑی اچھی خبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا LNG پر بہت زیادہ انحصار ہے, مہنگی گیس ہے, اور ہماری کمپنی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ڈرلنگ ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں, اور وہی جو 35% کی پالیسی ہے تو کمپنی کے جو ایک کانفیڈینس ہے اس کو وہ بوسٹ ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں ماڑی پیٹرولیم جو نارتھ وزیرستان کے اندر پہلے بھی کام کر رہی ہے اور بہت کرٹیکل وہ ایک ایریا ہے جہاں پر سیکورٹی کی بہت حالات خراب ہیں, لیکن اس کے باوجود پاک فوج ہماری سیکورٹی فورسز کی طرف سے سیکورٹی فراہم ہونے کے نتیجے میں وہاں پر شیوا جو فیلڈ ہے وہاں پر بھی تیل و گیس کی بڑی ڈسکوری اس کے اوپر ڈیولپ ہو چکی, کام ہو رہے ہیں. تو اب ماڑی انرجیز نے, جس کا نام پہلے ماڑی پیٹرولیم تھا, ماڑی انرجیز ہو گیا, اس نے ایک بڑی ڈسکوری کی ہے جس کے مطابق یہ ایک اسپن وارم 1 ایکسپلوریٹری ویل تھا خیبر پختونخوا میں. یہاں سے پہلی جو ڈسکوری کی گئی تھی وہ گزشتہ سال مئی میں ہوئی تھی. ماڑی انرجی نے یہاں پہ اپنی کاوشوں کا سلسلہ جاری رکھا, جس کے نتیجے میں یہاں پر انہوں نے ایک اور بڑی ڈسکوری کی ہے. اور اس بلاک کے اندر جس میں 55% جو ورکنگ انٹرسٹ ہے, جو اس کی ملکیت ہے, وہ ماڑی انرجیز کی ہے, 35% OGDCL کی ہے, اور 10% جو ہے وہ اورینٹ پیٹرولیم کمپنی جس نے سارے اس کے اندر نا انویسٹ کیا ہے. اب اس کے اندر تقریباً 13 ملین کیوبک فٹ گیس ڈسکور ہوئی ہے. اس کی ایکسپلوریٹری ویل تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ 2100 جو اس کا جو پریشر ہے وہ 2127 PICG ہے, اور اس کے ساتھ یہاں سے کروڈ آئل بھی یہاں سے ڈسکور ہوا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی ڈسکوری ہے اس وقت میں جب گورنمنٹ ایک نئی پالیسی لے کے آئی ہے اور کمپنیوں کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے کہ ہم انویسٹ کریں, مزید ڈرلنگ کریں. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا, ڈرل بیبی ڈرل, تو ہم کمپنیوں کے اندر بھی ایک کانفیڈنس آیا کہ مزید ڈرلنگ کرنے جا رہی ہیں. تو یہ 13 MMCFD گیس کی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ان کمپنیوں کو کی جاتی ہے پاک روپی میں پیمنٹ. اگر ان کو 2012 کی پالیسی ملتی ہے تو اس میں سے 50% جو جاتی ہے گیس پرائس وہ دوبارہ قومی خزانے میں آ جاتی ہے. اور نارتھ وزیرستان جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بڑا ہی مشکل صورتحال ہے, وہاں پہ روزگار کے مواقع کم ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونے کے نتیجے میں جہاں پر سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ہوں گے, رائلٹی ملے گی, علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی. جیسا کہ بلوچستان کے اندر ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈیرا بگٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پہ کتنے ارب روپے خرچ ہونے جا رہے ہیں. تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ شیوا کے بعد اس اسپن وارم 1 کے اندر بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور تیل و گیس کی پیداوار شمالی وزیرستان سے بڑھ رہی ہے. بھٹی صاحب میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایکسپلوریشن پروڈکشن ایکٹیویٹیز ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایکسلریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی ہے تھرڈ پارٹی کو 35% گیس دینے کی, یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو, تو اس سے ان کا جو لیکوڈیٹی جو کرنچ تھا وہ ختم ہو جائے گا. لیکوڈیٹی جو سچویشن ہے امپروو ہو جائے گی, ان کے پاس پیسے آ جائیں گے, اور ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ اس کو ری انویسٹ بھی کریں گے. تو جب وہ ری انویسٹ کریں گے تو انڈیجنائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی. انڈیجنائزڈ جو ہمارے پاس گیس ہے
اس کی مقدار بڑھنی شروع ہو جائے گی، اور جو LNG جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ڈالرز ایویپوریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ان پہ ہمارا ریلائنس کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے کہ ہم 4 سے 5 جو ہے نا کارگوز وہ ہم کم کر دیں قطر کے، کیونکہ ہماری جو پرائس اوپننگ کلاس انووک ہو رہی ہے نا تو اس میں شاید ہم کر دیں، اور لازمی ہونا چاہیے۔ تو مین وائل یہ جو خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ سسٹم میں آئیں گی نا، تو اوور آل باسکٹ پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ان پٹ کاسٹ کم ہوگی، ان پٹ کاسٹ کم ہوگی تو انڈسٹریل جو ٹیرف ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ہماری جو پروڈکٹس ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کمپیٹیٹو ہوتی چلی۔ بالکل ایسا ہے، اور اچھی خبریں یہ ہیں خالد صاحب کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید تیل و گیس کی پیداوار کی مزید ڈسکوریز ہوں گی، مزید اس شعبے کے اندر بہتر کام ہوگا، کمپنیاں مزید انویسٹ کرنے جا رہی ہیں، مزید بلاکس بلڈ ہونے جا رہی ہے، اور سب چیزوں کی جو مزید پیس بڑھنی ہے اس کا تعلق ہے پیٹرولیم ڈویژن کی ریسٹرکچرنگ کے ساتھ، اور جیسے تیل و گیس کی ڈسکوریز ہو رہی ہیں اسی طریقے کے ساتھ آنے والے دنوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پیٹرولیم ڈویژن میں ٹاپ ٹو ڈاؤن ریسٹرکچرنگ بھی ہونے جا رہی ہے، اور پورا سیکٹر آنکھیں لگائے بیٹھا ہے کہ وہاں ریسٹرکچرنگ ہو۔ پرائم منسٹر، SAFC اور باقی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز نے جو اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پہ، اس کے نتیجے میں کافی میسو چینجز ہمیں آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گی۔ وہ چینجز جیسے ہی امپلیمنٹ ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ منسٹری، آپ کا یہ پورا ENP سیکٹر، آپ کا اپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم، مڈ سٹریم، اس کے اندر آپ کو بہت بڑی چینجز نظر آئیں گی۔ سب کچھ لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے، لیکن ایک خوف کا عالم ہے کہ ان موجودہ حالات کے اندر لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم کام شاید نہیں کر سکتے، کام کریں گے تو شاید کوئی مشکل ہمارے لیے کھڑے، روک نہ دیا جائے۔ تو تیاری پوری ہے، بہت سا بڑا ہوم ورک ہے، بہت بڑا فریم ورک ہے جو تیار ہے اس پورے شعبے کے لیے۔ سب کی نگاہیں ہیں پیٹرولیم ڈویژن کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، جلد اس کی ریسٹرکچرنگ ہوگی، جس کے بعد معاملات بہتر ہوں گے۔ ہمارے پاس آج کا ٹائم کم ہے، ہم نے چونکہ طے کیا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو زیادہ لنگر آن نہیں کرنا سٹوریز کے حوالے سے، تو جو ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے اور KPK کی خاتون کی ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ میں، بہت اچھی سٹوری ہے، وہ ہم کل شیئر کریں گے۔ تو آج کا شو کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیے خیال ناظرین، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔ خالد مصطفیٰ صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔